بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے غموں کو آج آنسو کیوں دیں، جو گزر گیا اسے اپنا آج کیوں دیں۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے، خلوص کے بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلباز نہیں، بردبار بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرأت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے، اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے، عشق کے عین سے واقف نہیں اور دعویٰ ہے عشق۔ عشق کامل ہو تو پھر عشق کا دعویٰ کرنا، حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہماری اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر طوطا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی طوطا طوطا ہی رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، اور دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک اور ملک چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے جواب دیا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویے رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو،
جب کوشش کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا ہی انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر غم کس بات کا۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں کہ جب تم خدا سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔ شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے صرف گمانوں کے سہارے پر بہتے چلے جانا اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی پراگندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا ہو وہی تنہا کر دیتا ہے، اپنی طرف جاتے راستوں کے کنارے تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ جس کو پہلی بار اتنی مشکل سے پہچانا ہو، وصل کی خوشبو دیے بنا جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار پھر سے تلاش کرو مجھے۔ جس کا خیال اندھیروں میں چراغ سحر ہو، وہی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جنگلوں میں بھٹکا دیتا ہے، کنویں میں پھینکوا دیتا ہے، سولی پر چڑھا دیتا ہے، خود ہی دلوں میں اپنی جستجو رکھتا ہے اور پھر خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا کر پوچھتا ہے کہاں ہے محبت؟ اگر ہے تو جاؤ اپنے محبوب کو تلاش کرو اور پالو۔ زنجیروں میں جکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے محبت ہے تو خود کو آزاد کرواؤ اور پالو۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب ہزار پردوں میں مستور ذات سے محبت ہو جائے اور شعور کے سارے پردے وار کر کے وہ کہے کہ گھنگرو پہن کر دیوانے بن جاؤ، تم سے زبان چھین کر کہے کہ میرا نام پکارو، تمہیں جلا کر راکھ کر دے اور پھر پوچھے بتاؤ محب کون ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا رب۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے، پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے، وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں۔
بس وہی دل کے حال جانتا ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔